یہ بڑی ہی خوبصورت روایت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تو آپ کے صحابہ میں سے بھی کئی لوگ آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. مسجد میں بیٹھے ہیں، مجلس ہے، تو جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حضور نماز کے بعد یا کسی اور موقع پر مسجد میں تشریف فرما ہو گئے ہیں، گھر سے باہر آ گئے ہیں، تو آہستہ آہستہ 2-4 لوگ گرد و پیش سے آنا شروع ہو جاتے تھے. ایک حلقہ سا بن جاتا مجلس میں. آپ کے صحابہ میں سے بھی کئی لوگ آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتے تھے. انہی میں ایک شخص تھا جس کا ایک چھوٹا بچہ تھا. وہ اس کے پیچھے سے آتا اور آ کر اس کے آگے بیٹھ جاتا. ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی باپ بیٹھا ہوا ہے تو بچے باپ کے ساتھ بہت مانوس ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو وہ پیچھے سے آتا اور حضور کی مجلس میں، یعنی آپ بات کر رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آ کے اپنے باپ کے آگے بیٹھ جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر اس سے پوچھا، تم اس سے محبت کرتے ہو؟ یعنی باپ سے سوال کیا. اس نے کہا، اللہ آپ سے اسی طرح محبت کرے جس طرح میں اس سے محبت کروں. یعنی ظاہر ہے کہ باپ کی جو محبت ہوتی ہے تو اس نے اس محبت کو اس بلیغ جملے میں بیان کر دیا کہ وہ کس درجے کی ہے. اور حضور کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا اس کے لحاظ سے گویا آپ کے لیے بھی ایک دعا کی کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسی محبت اس کے ساتھ مجھے ہے، اللہ کو آپ سے ایسی محبت ہو. یعنی محبت کو اس سے خوبصورت تعبیر نہیں دی جا سکتی. تو اس نے یہ بات حضور سے کہی، اللہ کے پیغمبر سے کہی. پھر اس بچے کا انتقال ہو گیا. یعنی حادثہ یہ ہوا کہ وہ بچہ جیا نہیں، ایک دن دنیا سے رخصت ہو گیا. اور اس شخص نے آپ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا. یعنی وہ آتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، لیکن اب کئی دن تک ایسا ہوا کہ وہ مجلس میں نہیں آیا. وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتا اور اس کے غم میں بیٹھا رہتا تھا. تو باپ پر کیا گزری ہوگی. اور بچہ جب اتنا محبوب تھا اور اس طرح آتا تھا اور اس کے سامنے کھیلتا تھا، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں یہ کتنا اس کو اپنے ساتھ متعلق کرتی ہیں، اور پھر جب یہ چھین لی جائے تو انسان پر کیا گزرتی ہے. اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے صدمے اس حد تک انسان کو الگ کر دیتے ہیں کہ خدا کے پیغمبر کی مجلس میں بھی بڑی محبت سے آتا ہوگا، بیٹھتا ہوگا، وہ نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیکھا تو پوچھا، کیا وجہ ہے کہ فلاں آدمی نظر نہیں آ رہا؟ جیسے کہ آپ بارہا دیکھتے تھے اپنے صحابہ کے بارے میں یا ملاقاتیوں کے بارے میں بھی بہت حساس بھی تھے. تو پوچھا کہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا چھوٹا بچہ جسے آپ نے دیکھا تھا وفات پا گیا ہے. یعنی بعض دوسرے لوگوں نے بھی پوچھا ہوگا تو انہوں نے یہ بتایا، یہی چیز اس کے آپ کی مجلس میں نہ آنے کا باعث ہوئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی منافقت پیدا ہو گئی ہے یا دین سے گیا ہے، بلکہ ایک غم ہے، اندوہ ہے جس میں مبتلا ہے. تو اس کا وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کے غم میں بیٹھا روتا رہتا ہے، اس وجہ سے نہیں آ سکا. یہی چیز اس کے آپ کے مجلس میں نہ آنے کا باعث ہوئی ہے. آپ نے یہ سنا تو اس سے ملاقات کی. یعنی آپ گئے، آپ نے ملاقات کی اور بچے کے بارے میں پوچھا. آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس کی تعزیت کی. پھر فرمایا، کیا پسند کرو گے اس سے عمر بھر فائدہ اٹھاؤ یا کل جنت کے کسی دروازے پر پہنچو تو اس کو دیکھو کہ پہلے سے وہاں موجود ہے اور تمہارے لیے دروازہ کھول رہا ہے. یعنی اب دیکھیے سوال کیا ہے. اس سوال کے اندر اتر کر دیکھنا چاہیے کہ خدا کا پیغمبر کس طرح سے تعلیم دیتا ہے. فرمایا کہ کیا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ یہ کہ وہ بچہ نہ ہوتا دنیا سے رخصت، رہتا تمہارے پاس، عمر بھر تمہارے سامنے دوڑتا بھاگتا، یا یہ جو صدمہ تمہیں پہنچا ہے اس پر تم صبر کرو اور اس کا صلہ تمہیں یہ ملے کہ جس وقت قیامت میں اٹھو تو وہی بچہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھول رہا ہو. یعنی اس کا باعث بن جائے کہ تم جنت میں داخل ہو. اس سے عمر بھر فائدہ اٹھاؤ یا کل جنت کے کسی دروازے پر پہنچو تو اس کو دیکھو کہ پہلے سے وہاں موجود ہے اور تمہارے لیے دروازہ کھول رہا ہے.
تو ان میں سے کس چیز کو پسند کرتے ہو؟ یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گویا یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ مصیبتیں تکلیفیں جب دنیا میں آتی ہیں تو ایک بندہ مومن کے سامنے اگر آخرت ہے، وہ آخرت کو ملا کر دنیا کو سمجھ رہا ہے تو اسے کیسے سوچنا چاہیے؟ اس نے عرض کیا وہ جنت کے دروازے پر مجھ سے پہلے پہنچے اور میرے لیے اس کا دروازہ کھولے، مجھے یہ زیادہ عزیز ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہے وہ چیز جو ہم صحابہ کے ہاں دیکھتے ہیں، یعنی عام آدمی ہے، ان کا نام بھی نہیں معلوم کہ کون ہے، یعنی یہاں روایت میں کوئی ذکر نہیں ہوا، ایک عام شخص ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنا واضح ہے دین کے مقصد کے بارے میں کہ یہ کوئی دنیا کے اندر نظم اجتماعی قائم کرنے اور غلبہ قائم کرنے اور خلافت قائم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس جنت کو پانے کی جد و جہد ہے اور اس کی تیاری ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر انتخاب ان دونوں چیزوں میں ہے تو میں جنت کا انتخاب، وہ دروازہ کھول دے۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارے لیے یہی ہے۔ اس پر انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، یہ بشارت صرف اسی کے لیے ہے یا ہر اس مسلمان کے لیے جس کا کوئی بچہ وفات پا کر آگے اس کے لیے اجر بن جائے؟ یعنی فوراً ان کو خیال ہوا کہ یہ کوئی خاص بات تو نہیں، یہ اسی کے لیے کہہ دی گئی ہے، تو مصیبت تکلیف یہ تو قیامت تک ہر ایک کو پیش آئے گی، تو کیا سب کے لیے؟ آپ نے فرمایا یہ ان سب مسلمانوں کے لیے ہے جن کا کوئی بچہ اس طرح وفات پا گیا ہو۔ اس طرح وفات پا گیا ہو کا مطلب یعنی تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو اسی طرح دنیا کے فائدے پر آخرت اور اس کی نعمتوں کو ترجیح دینے والا ہو۔ اگر تم بھی ایسے ہی ہو، جس جذبے سے اس نے میرے سوال کا جواب دیا ہے، تمہارے ہاں بھی وہی چیز ہے، تو یہ بشارت بھی تم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ تو یہ وہ تعلیم کا طریقہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے، اور اسی کی روشنی میں سمجھ لیجئے کہ حدیثوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں، یعنی یہ دین کا بیان نہیں ہوتا، دین کے حقائق سے متعلق حضور کا علم کیا تھا، آپ کا عمل کیا تھا، اور کیسے آپ تعلیم دیتے تھے، تربیت دیتے تھے، یہ آپ کی سیرت، آپ کی سوانح اور آپ کے ذریعے سے دین کے حقائق جیسے بیان ہوتے تھے، اس کا ماخذ ہے۔ اور اس کو اس جگہ رکھیں گے تو اس میں بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اس کی جگہ سے اٹھا دیں گے تو پھر یہ بالکل بے معنی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔